تھک گئے ہو؟ میں نے پوچھا تھا، مغرب پڑھ کے فوراً محفل شروع ہو گئی، ماشاء اللہ آپ کی ہمت ہے، استقامت ہے، 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے، تو بس 10-15 منٹ زیادہ نہ آپ کے بھی ہوگا، مگر توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ عرس کا معنی کیا ہے؟ شادی۔ پوچھا ذرا بولے، شادی۔ ہاں کیا ہے؟ شادی۔ شادی۔ یاد رکھیں، ایک شادی دنیا والی اور ایک شادی یہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے، وہ بھی شادی اور یہ بھی شادی، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس شادی میں شریک حیات ملتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں؟ کسی میڈو میں شک پائی جائے بولوں گے تو میں چلا جاتا ہے۔ اس شادی میں شریک حیات ملتا ہے اور اس شادی میں خالق حیات ملتا ہے۔ ایک جملے کا آپ کی ترجمہ ہے، اسی لیے ہم جب اللہ کا ولی فوت ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے وہ فوت ہو گئے، ہم کہتے ہیں ان کا وصال ہو گیا ہے۔ تو وصال کا معنی کیا ہے؟ ملنا۔ کیا ہے؟ ملنا۔ تو ہم کہتے ہیں ان کا وصال ہو گیا ہے، یعنی وہ اپنے خالق سے مل چکے ہیں، اور ولی صرف خود ہی نہیں ملتا، ہمیں بھی ملا دیتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ کسی کے عرس کی جو محفل ہوتی ہے نا، یہ اس کی صحبت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صحبت۔ ابھی انہوں نے فرمایا نا کہ مرنے سے پہلے ایک توجہ ہے اور دنیا سے جانے کے بعد 9 حصے توجہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر صحبت کا فیض گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ بولیے، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، مگر جس نے ہمیں اس محفل میں لا کے بٹھایا ہے نا، اس نے اس اپنے بندے کو دیکھنے والا بھی بنایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں اور جس کا ذکر کر رہے ہیں اسے خبر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خبر جن کو خبر نہ ہو ان کی بھی کسی کو خبر نہیں ہوتی، گل سمجھے؟ اور جن کی سب کو خبر ہو، اللہ انہیں بھی خبر سب پہنچا دے گا۔ لاہور میں جامعہ اشرفیہ دیوبندیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے متمم تھے مولانا عبدالرحمن اشرفی، 5-6 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو روزنامہ پاکستان کے ہفتہ وار میگزین ان کا اور لاکھوں کے حساب سے چھپا آن دی ریکارڈ ہے۔ صحافی نے بہت سارے سوالات کیے، یہ صحافی جو ہوتے ہیں یہ کچھ شرارتی بھی ہوتی ہے، تو مختلف موضوعات میں سوال کرنے کے بعد آخر میں سوال کیا کیا اسے؟ چپتا ہوا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ مولانا، لاہور میں داتا صاحب کا مزار ہے، بڑی دنیا وہاں پہ آ گئی ہے، کبھی آپ بھی گئے ہیں؟ اب یہ شیر خانی کی نا ہے، کبھی آپ بھی گئے؟ اب آن دی ریکارڈ مولانا عبدالرحمن اشرفی نے کہا کبھی نہیں، ہر مہینے جاتا ہوں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کبھی نہیں بلکہ ہر مہینے۔ اور اگلا جملہ سمجھیں، انہوں نے کہا کہ اس مہینے نہ جاؤں تو داتا خواب میں آ کے پوچھتے ہیں کہ آئے کیوں نہیں؟ ضابطہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی قبر پہ ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، قبر والے کو پتہ ہی نہ ہو؟ اگر مولا بندوں کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے تو اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے، ورنہ تو آنے کا فائدہ ہے۔ تو جس کے عرس میں بیٹھو تو گویا ہم اس کی صحبت میں بیٹھے۔ کس میں بیٹھے؟ اب میں حضرت خواجہ نجم نواز کے قول سے بات کو شروع کرتا ہوں۔
ایک دو باتیں میں سمجھا دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہاں بیٹھنے کا مول کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، جانتے ہو نا بھائی، جس نے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اس غریب نواز نے کہا کہ بھئی اگر کچھ نہ ہو سکے، بولو اگر کچھ نہ ہو سکے، یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، صوفی اور مولوی کے مزاج میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مولوی طبیعت کا سخت ہوتا ہے، صوفی طبیعت کا نرم ہوتا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین کو آسان کر کے پیش کیا جائے تاکہ اگلا سے نہ بنے۔ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بھی کچھ نہ ہو سکے تو کسی ولی کا قول ہی یاد کر لو، کسی ولی کا آیتیں یاد نہیں ہو رہی، حدیثیں یاد نہیں ہو رہی، مسئلے یاد نہیں ہو رہے، لمبی چوڑی ویسے یاد نہیں نہ ہو رہی، تو خواجہ فرماتے ہیں کسی ولی کا بولنا پڑے گا، میں بھی تھوڑی بولنا، کسی ولی کا آگے کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں اگر قول بھی یاد نہ ہو، ان نہیں رہ گئے، کسی ولی کا قول بھی یاد نہ ہو تو بھئی کسی ولی کا نام ہی یاد کر لو، کسی ولی کا فرماتے ہیں فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کل سمجھ آئیے، پھر دہرائیں، فرماتے ہیں کچھ نہ ہو سکے تو کسی ولی کا قول یاد کر لو، اور قول بھی یاد نہ ہو سکے تو بھئی کسی ولی کا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، یہ جو عرس کی محفلیں ہیں، 11ویں کی محفلیں ہیں، کیا یہ ولیوں کے نام یاد کرنے کا خوبصورت بہانہ نہیں؟ بولو نا، جو عرس کی محفل میں آئے گا، ارے اس کے پلے کچھ نہ پڑے، مگر جس کی یاد میں بیٹھا ہے اس کا نام تو ذہن میں گردش کرے گا، جو غوث کی یاد ہی کرے گا۔ بولو، بے شک وہ ہے لنگر کے ٹائم ہی آئے، محفل میں بے شک نہ آئے، تلاوت نہ سنے، نعت نہ سنے، خطاب نہ سنے، لنگر کے ٹائم ہی آئے، مگر ہر لقمے کے ساتھ غوث کا نام اندر جائے گا۔ یہ جو بزرگوں کے میلے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میلے کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو صوفیوں کا مزاج کا نہیں پتا۔ میں نے کہا کوئی شخص میلے پہ آیا، مسجد میں نہیں گیا، دربار میں بھی نہیں گیا، محفل میں نہیں بیٹھا، میلے میں لگے ہوئے بازار سے برفی کا ٹکڑا کھا لیا، دہی بھلے پلیٹ کھا لی، جلیبی لے کے کھا لی، کچھ بھی لے کے کھا لیا، وہیں سے واپس چلا گیا، وہ بھی محروم نہ گیا، برفی کھاتے ہوئے یہ تو احساس ہو رہا تھا کہ میں داتا کے میلے پہ آیا، میں بابا کے میلے پہ آیا ہوں۔ ارے برفی تو بہانہ تھی، اصل تو داتا اندر جا رہا تھا، اللہ کا ولی اندر جا رہا تھا۔ یہ جو ولیوں نے سلسلے بنائے، میں تو کہا کرتا ہوں، ارے کسی کے طنز پہ نہ جانا اور کسی کے گانے کو اہمیت نہ دینا۔ اگر مسجد میں جانے کا معمول نہیں نہ بنا، نماز پڑھنے کا معمول نہیں بنا، تو خدا کہیے محفلوں میں آ جایا کرو، میلاد کی محفلوں میں آ جاؤ، یادی کی محفلوں میں آ جاؤ، نیت کے ساتھ آؤ، کبھی نہ کبھی کرم ہو جائے گا، اور محفل والا اٹھا کے مسجد کا بھی بنا دے۔ اور اگر یہاں ہی نہیں آیا تو پھر فیض کا دروازہ کھولے گا۔ تو حضرت خواجہ نے کیا فرمایا کہ کچھ نہ ہو سکے تو کسی ولی کا قول، اور قول بھی یاد نہ ہو سکے۔ اچھا کوئی کہے گا کہ تو ان کا قول ہے نا، ہمیں تو قرآن حدیث چاہیے، تو پھر میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اس سے پہلے میں مثال دینے لگا ہوں، پھر میں آیت پڑھوں گا، پھر میں ایک قول سناؤں گا۔ اتنا ٹائم ہے نا، تو نہیں لگی لگا کا بھی انتظار ہو رہا ہے۔ ہاں دیکھیں، کوئی شخص آپ کے سامنے آئے، اجنبی ہے، غیر ہے، لا تعلق، اسے پہلے آپ نے کبھی دیکھا، جانتے ہی
مگر آپ کے سامنے جب آئے تو نام لے لے آپ کے کسی پیارے کا، واہ 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 واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میرے دین سے ہٹ کی مثال ہے، نام لے لے آپ کے کسی پیارے کا، محبوب کا، اب بتانا ایمان سے وہ غیر رہے گا، نہیں اجنبی رہے گا، نہیں لا تعلق رہے گا؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں، ارے یہ تو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، میرے پیارے کا نام لے رہا ہے، میرے تعلق والے کا نام لے رہا ہے، آپ کی باہیں کھل جائیں گی، سینے سے لگائیں گے، گھر لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے، بستر دیں گے، پیار کریں گے، کیوں؟ آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مگر آپ کے پیارے سے تو پیار کرتا ہے، یہ بندے کا معاملہ ہے، تو پھر مولا کا معاملہ کیا ہوگا؟ کبھی مولا کی بارگاہ میں نہیں گیا، سجدے کا بھی موقع نہیں ملا، نماز کا موقع نہیں ملا، خدا کو راضی کرنے کا موقع نہیں ملا، اگر زبان پہ آ گیا داتا علی حجویری کا نام، زبان پہ آ گیا غوث اعظم کا نام، زبان پہ آ گیا سب سے بڑے محبوب آمنہ کے لال کا نام، اب ذرا خود فیصلہ کرو ضمیر سے، اب وہ خدا کے لیے غیر رہے گا، اجنبی رہے گا، لا تعلق رہے گا؟ کہیں مولا کہے گا نہیں نہیں، ارے یہ تو میرے پیارے کا نام لے رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، تم کھانا کھلاتے ہو، میں نے اسے جنت کی بہاریں عطا کر دی، اپنے پیاروں کے ذکر کا صدقہ میں نے اس کے گناہ، اب میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، مثال سمجھ آ گئی؟ تو خواجہ نے کیا کہا کہ کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے، کون یاد کر رہا ہے؟ کیوں بھائی سویرے بھی یاد رہے، پرسوں بھی، یہ نہ ہو کہ رات نہیں دو بات نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کر دیں اس میں مسئلہ ہے، لنگر کھاتے اور کسی سے بات کرنے کا موقع آتا ہے تو بول نہیں سکتے، یہاں رکھا کچھ نہیں نہ ہوتا، یہاں تو خواجہ نے بتایا کہ کچھ نہ ہو سکے تو کسی ولی کا، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو کسی ولی کا، اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت بھی وہ ہے جو ہر شخص کو یاد ہے، الحمدللہ رب الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کو، بولو نا، الرحمن رحم فرمانے والا، الرحیم بہت ہی رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین یوم قیامت کا، ایاک نعبد مولا ہم تیری ہی، ایاک نستعین مولا ہم تجھ سے ہی، ہم نے مولا کی تعریف کر دی، اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دیا، اب مولا کہتا ہے جس کو رب کہا ہے نا اس سے کچھ بھی مانگو بھی تو صحیح، واہ 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 واہ، اللہ اکبر سبحان اللہ، مجھے سجدے کروا کے مزہ نہیں آتا، دے کے مزہ آتا ہے، میں صرف مسجود نہیں ہوں، سارے جہانوں کا رب ہوں، تمہارا ہو سکتا ہے مانگے بغیر گزارا ہو جائے پر میرا دیے بغیر گزارا نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی؟ وہ تو ہر رات کے پچھلے پہر ہمیں نہیں بلاتا خود آتا ہے، آمنہ کا لال کہہ گیا کہ پہلے آسمان پہ آ کے خود کہتا ہے بندو تم ابھی مانگنے تو نہیں نہ آئے پر میں دینے آ گیا، اس لیے کہ دیے بغیر، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دیے بغیر مجھے بھی کرا کیونکہ رب نہ ہوا، تو پھر مولا نے کہا تجھ سے مانگو، اور مانگنے کے لیے دعا خود سکھائی، اب یہ دعائیں مسنون نہیں ہے، دعائیں مسنون وہ ہوتی ہے جو حضور سے، یہ دعائیں قرآنی ہے، اور کسی نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا نہیں، مولا کی اپنی بنائی ہوئی دعا، سبحان اللہ، مولا فرماتا ہے یہ لفظ کہہ کے مجھ سے مانگو، اب دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط الذین، دعا کیا کرنے والی کہ مولا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، کیا صراط مستقیم کی ہدایت دے، آگے کیا فرمایا؟ صراط الاسلام، بولو بھائی گل سمجھ نہیں سمجھنی ہے، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا
کیا اسلام کا راستہ یہ کہا؟ بولو صراط القرآن، قرآن کا راستہ یہ کہا؟ نہیں، مولا صراط مستقیم کا تعین کس سے کروا رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، خود اسلام کہنے والا اور خود قرآن دینے والا خود ہمیں دعا کیا سکھا رہا ہے کہ یوں مجھ سے ہدایت مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان بندوں کا راستہ دکھا جن بندوں سے تو راضی ہو گئے، ان بندوں کا راستہ دکھا جن سے تو راضی ہو گئے۔ اب مولا نے صراط مستقیم کا تعین اسلام سے یہاں پہ نہیں کروایا، قرآن سے نہیں، کس سے کروایا؟ انعام یافتہ بندوں بولے اچھا مولا نے نام نہیں لیا کیونکہ نام تو بہت سارا، کس کس کا نام کس کس کا نام آتا؟ مولا نے کہا اپنے دور میں دیکھ لینا، جو انعام یافتہ ہونا اس کے لڑ لگ جانا، اس کے قدموں سے لپٹ جانا، اس کی سنت کو اپنا لینا، اس کے ذکر کو وظیفہ بنا لینا، اس کے دیدار کو معمول بنا لینا، اس کی بارگاہ میں آنا جانا شروع کر دینا، اس کی ادائیں کو اختیار کر دینا۔ مولا فرماتا ہے میں کہہ رہا ہوں، شارع میں ہوں نا، رب میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے ولیوں کی ہر ادا وہی، شریعت کی وہی ہے، طریقت کی وہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ صراط الذین، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، سبحان اللہ، سبحان صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کا راستہ دکھا۔ کس کا؟ اچھا اب عبد القادر جیلانی کا راستہ صراط مستقیم ہے کہ نہیں؟ بولو داتا حجویری کا راستہ، صراط بابا فرید کا راستہ، بولو نہیں، پیر سیاح کا راستہ، پیر گولڈے کا راستہ، قیامت تک جتنے آئیں گے نا وہی صراط مستقیم کا معیار بنیں گے، وہی صراط مستقیم کی پہچان بنیں گے۔ تو پھر مولا جن بندوں سے صراط مستقیم کا تعین کروا رہا ہے، جو ان بندوں کا نام لے گا اس پہ رحمت کے دروازے کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات میں یہاں پہ عرض کر دوں، مولا نے یہ کیوں نہیں کہا صراط القرآن؟ پاکستان میں تمہارے لیے خاص نہیں ہے، واہ واہ، سبحان اللہ جناب۔ یہ کیوں نہیں کہا صراط القرآن، یہ کیوں نہیں کہا صراط الاسلام؟ گل سمجھ رہے ہیں نا، جانتے ہو نا؟ جی جی بسم اللہ۔ کہنا چاہیے تھا اسلام نے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے، کتاب کا نام قرآن رکھا ہے، تو یہاں کیوں نہیں کہا؟ ہمیں گمراہی سے بچانا ہے، ہمیں گمراہی سے۔ سنو قیامت تک اس دین میں جو بھی دو نمبری کرے گا، اللہ اکبر، کیا کرے گا؟ دو نمبری، وہ زبور کا نام نہیں لے گا، جی جی، نہیں سمجھ رہے، انجیل کا نام نہیں لے گا، کسی اور کتاب کا نام نہیں لے گا۔ جس نے بھی آپ کو بہکانا ہے، نام قرآن کا لینا ہے، نام اسلام کا لینا ہے، نام مسجد کا لینا ہے، نام تقویٰ کا لینا ہے، نام دین کی باتوں کا لینا ہے، نام نبی کے پیغام کا لینا ہے۔ مولا نے کہا سنو تمہیں گمراہی سے بچانا چاہ رہا ہوں، قیامت تک دو نمبر سننے ملا میرا، دو نمبر قرآن کے گرد نظر آئیں گے، اسلام کے گرد نظر آئیں گے، مسجد کے گرد نظر آئیں گے، مگر دو نمبر طبقہ عبد القادر جیلانی کے دربار میں نظر آئے گا۔ داتا حجویری کا نام لینے والا نہیں ہوگا، خواجہ فرید کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر آؤ تمہیں پہچان اس سے کروا رہا ہوں جہاں دو نمبر بھی تمہارے ساتھ، دو نمبر ہی تو نہ کر سکے۔ تمہیں ہدایت کا خاص فیض مل جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو بڑے بڑا قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گاڑیاں تھوڑی رکھتے ہیں، مگر کوئی ولیوں کے قدموں میں نظر بولے بلکہ ہمیں بھی دور لے جانے کی، لیکن نہیں، وہ جتنا لے جائیں گے تم بھی جائے ایسے کسی
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ مولا نے ہمیں بتا دیا کہ ایک نمبر دین قرآن کے پڑھنے سے نہیں ملے گا، میرے پیاروں کی بارگاہ سے ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بولو سنی ہو سکتا ہے اسے سورہ اخلاص نہ آتی ہو سکتا ہے اسے سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، سنی ہو سکتا ہے اسے مسئلے نہ آتے ہوں، مگر عبد القادر جیلانی کا نام تو اسے یاد ہے نا، حسن کا نام تو یاد ہے، حسین کا نام تو یاد ہے، صحابہ کا نام یاد ہے، اہل بیت کا نام یاد ہے۔ سنو سنی کی پہچان کیا ہے؟ سنی کی پہچان صرف یہ ہے، یہ نہیں، سجدے کا نشان نہیں، ٹوپی اور پگڑی نہیں، داڑھی اور تسبیح اور مصلی نہیں، سنی کی پہچان صرف یہ ہے، اس کے سامنے کسی اللہ کے پیارے کا ذرا نام تو لو، سبحان اللہ، پھر اس کا رد عمل دیکھو، اس کا رد عمل تو دیکھو، تو خدا کی قسم اس کے سامنے جب ولی کا نام لیا جائے گا نا، اس کا سر جھک جائے گا۔ یہ ایک نمبر کی پہچان ہے۔ یہ سنی کی تو یاد رکھنا، سنی گناہگار ہو سکتا ہے، ولیوں کا غدار نہیں ہو سکتا ہے، ولیوں کا تو ان آیت سے ملا گئی بولے مولانا صراط مستقیم کی پہچان کس سے کروائی؟ اچھا ایک تجربہ کر کے دیکھیں، کسی دوسرے سے ملاقات، کسی اچھا تو اسے یہ نہ کہیں کہ غور سے آ جاؤ، اس میں تو اختلاف ہو جائے گا، کہ میں غور سے آ جاؤ، اتنا پوچھے عبد القادر جیلانی، اتنا پوچھے عبد القادر جیلانی انعام یافتہ بندوں میں سے ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اتنا پوچھ لیں، دادا گنج بخش نہ کہیں، اس میں وہ مستعد ہو جائے گا، اتنا پوچھیں علی حجویری اللہ والوں میں سے ہے کہ نہیں؟ گنج شکر نہ کہیں، اتنا کہیں بابا فرید الدین اللہ والوں میں سے ہے کہ نہیں؟ تو خدا کی قسم کا پھر بھی کہے گا اللہ والوں میں سے ہے، بھائی دیوبندی وہابی کا مسئلہ تو بڑی دور کی بات ہے، خیر بھی کہے گا دشمن بھی کہے گا، یاد نہیں اللہ والے ہیں۔ ارے خواجہ کے مزار پہ ہندو نہیں آتے، بولے سکھ نہیں آتے، جب وہ کہے گا کہ ہاں اللہ والوں میں سے، تو پھر آپ کہیں صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم۔ ارے تم تو سورہ فاتحہ ہم سے بھی زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو امام کے پیچھے نہیں نہ پڑھتے، یہ تو امام کے پیچھے بھی ہر رکعت میں، تم تو سورہ فاتحہ ہم سے بھی زیادہ پڑھتے ہو، تو پھر سمجھ کو نہیں آتی؟ ارے قرآن پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا، کسی کے قدموں میں بیٹھنے سے سمجھ نہیں آتا۔ اب اس سے پوچھ لیں یہ انعام یافتہ بندوں میں سے ہے کہ بالکل ہے، تو صراط الذین، اسے اب بتائیں عبد القادر جیلانی کا راستہ صراط مستقیم ہے کہ نہیں؟ یا پھر یہاں کرے گا یا پھر نہ سے جائے گا، ٹھہرے گا یہاں کرے گا یا بھاگ جائے گا؟ اگر کچھ پوچھو تو صحیح نا، کوئی لندن حلال تو کرو نا، اللہ والوں کا ذکر کرو۔ اب میں ایک اور سنا دیتا ہوں، پیروں کے پیر دستگیر جن کا مہینہ شروع ہوا ہے ربیع الثانی، وہ پہلی بہار کی ہے، وہ 12ویں والا تھا، الحمدللہ سنی 12ویں والا بھی ہے اور سنی 10ویں والا بھی ہے، 10 محرم ہے اور ہمارا کوئی نعت خوان بھی
سینوں کو ٹچ کیے بغیر اسٹیج سے نہیں اترنا صحیح ہے نا بھائی؟ جی جی کہ اللہ پاک کا فضل ہے، انعام یافتہ بندوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اب غوث پاک کا قول سنو۔ غوث پاک فرماتے ہیں خدا کو پانے کے بہت سے راستے ہیں۔ یہ پیروں کا بھی کہہ رہا ہے، کوئی ڈبہ پیر نہیں، کوئی لفنگا نہیں، ہائے ہائے اللہ اکبر کوئی کنویں میں الٹا لٹکنے والا نہیں۔ یہ تسی کہتے ہو کون سی ہو سکتا وہ آپ نے کون کیا ہوتا ہے ساروں کو بتاتے ہیں پیروں کا بھی کہہ رہا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں خدا کو پانے کے بہت سے راستے ہیں، کوئی 100 کلومیٹر کا، کوئی 50 کلومیٹر کا، کوئی 25 کلومیٹر کا۔ فرماتے ہیں ایک 0 کلومیٹر کا ہے۔ کیا ہے؟ دس دیا بسم اللہ بولو۔ غوث کا مہینہ، غوث کے قول پہ عمل کر کے شروع کرو۔ میں ایک راستہ کہ خدا سب سے جلدی ملتا ہے، فوراً ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بھئی وہ نماز نہیں ہے، اللہ اکبر وہ روزہ نہیں حالانکہ غوث پاک نے خود پیدا ہوتے ہی رمضان کا روزہ رکھا ہے، جنگلوں میں کئی سال گزار دیے نمازیں پڑھتے ہوئے، مگر غوث نے نچوڑ کیا نکالا، نتیجہ کیا نکالا، ہمیں کیا پیغام دیا کہ خدا کو پانے کا سب سے مختصر راستہ عبادت نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ کے بندوں کو بولو، اللہ کے بندوں کو اور چنگا لگا، سبحان اللہ عمل ہوئے گا۔ اور بولو صرف رب ہی نہیں ملے گا، رب دیا ساری نعمتیں بھی رب جانے گا۔ غوث نے کہا کہ غوث نے خود 11ویں نہیں کھلائی، بولے جب تک دنیا میں رہے 11ویں کھلاتے رہے لنگر، اب غوث دنیا سے گئے تو کام تو مولا کو پسند تھا، تو مولا نے کہا غوث دنیا سے دور جا رہا ہے نا، میں تو نہیں جا رہا، تیرا تصرف بظاہر ختم ہو رہا ہے، میرا تو ختم نہیں ہو رہا، تو نے میرے نام پہ شروع کیا تھا اور میرے بندوں کے لیے شروع کیا تھا، اب تو قبر میں آرام سے لے، قیامت تک تیرا لنگر میں چلاؤں گا۔ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بولو۔ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ فیصل آباد میں ہمارے کے لیے گجر بستی ہے، وہاں ایک عیسائی ہے، عیسائی ہے، عام ہے، تعویذ لکھتا ہے، تو وہ ہر مہینے 11ویں کی دیگ پکاتا ہے، ہر مہینے۔ لیکن مولا نے صحیح کیا نا، صراط الذین انعمت علیہم، 11ویں کی دیگ پکاتا ہے۔ باقی خواجہ غنم نواز کی مزار پہ لاکھوں ہندو آ رہے ہیں، آندہ ہوئی جنہوں کچھ لبدا ہے، یاد رکھنا جنہوں کچھ انہیں آیا، اگر لاکھوں خیر مسلم آ رہے ہیں ان کا آنا بتا رہا ہے کہ بابا کچھ دیندہ ہے، بابا کچھ دیندہ ہے۔ تو غوث پاک نے کیا فرمایا کہ خدا کو پانے کا سب سے مختصر راستہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا، کیا کرنا؟ کھانا کھلانا۔ میں ایک قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، علی علی کرتے ہو نا بھائی، کیوں بھائی؟ نعرہ حیدری، علی نے خیبر فتح کیا، قرآن میں ذکر نہیں ہے، علی نے نمازیں پڑھی، جہاد کی، شجاعت کا، شجاعت کے جوہر دکھائے، مگر قرآن میں ذکر کب آیا؟ جب 3 روزے رکھے، دین کو سمجھو، دین ہے، جب 3 روزے رکھے اور 3 بندوں نے 3 روزے رکھے، افطاری کے لیے 3 روٹیاں پکائیں اور ساتھ میں کوئی چٹنی نہیں، کوئی سالن نہیں، کوئی پیپسی نہیں، کوئی شربت نہیں، کوئی اچار نہیں، کچھ بھی نہیں، خشک روٹیاں پیں۔ مولا نے بھی چنگے ویلے تھے آزمایا، ادھر مغرب کی اذان ہونے والی ہے، ادھر رب کا بلاوا آ رہا ہے، ادھر رب کا بندہ آ رہا ہے، دروازے پہ دستک دی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، انہیں دینے کا کتنا شوق ہوگا۔
تکلیف شوق نہیں، واہ واہ یاد رکھیں مجھے، تکلیف جس کو شوق ہوتا ہے اسے شوق پورا کرنے میں مشقت کا احساس، تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ان کو دینے کا شوق اتنا تھا کہ نہ ایک بچائیں، نہ دو بچائیں، نہ ڈیڑھ بچائیں، تین کی تین اٹھائیں، اس کی جھولی لگائیں۔ اگلے دن پھر ایک ہویا، تیسرے دن پھر ادھر علی کمزور نہیں جسم کے ساتھ پایا تو کچھ نہیں، ادھر دربار مصطفیٰ میں علی پہنچے، ادھر جبریل آ گئے اور کہا آقا اللہ کو آپ کے علی کا عمل بڑا پسند آیا۔ مولا نے قرآن کی آیت اتار کر قیامت تک علی کے سر کا تاج بنا دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ گل سمجھ آئی؟ قرآن میں ذکر عبادت پہ نہیں آیا، کھانا کھلانے میں آیا۔ تو آؤ کھانے والے نہ بنو، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کہہ دو پورا ہو جائے گا۔ لوٹنے والے نہ بنو، میری تو حیرت ہوتی ہے جب بندوں کو لوٹتا ہے، باقی باری نہیں اور لوٹنا ہے تو جدا خزانہ مقدہ ہی نہیں، بعد میں کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی نیب کا کیس نہیں، اور بولو تو مزے کی گل ہے کہ وہ لوٹائی نہیں جانتا ہے کہ اپنا بنائی نہیں جانتا۔ اتنا بڑا دھوکہ ہمیں نفس دیتا ہے، شیطان دیتا ہے، دنیا کو لوٹتے ہو، بدنام ہوتے ہو، حرام کھاتے ہو، پھر مولا کی بارگاہ میں بھی شقی بنتے ہو، بدبخت بنتے ہو۔ آؤ لوٹنا ہی ہے نا تو پھر مولا کو لوٹو، اور مولا کو لوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو مولا نے دیا ہے اس کے بندوں پہ لٹا دو۔ سن لیں، جو کھلانے والا ہوگا نا اس کا چولہا کبھی بجھے گا نہیں، اس کا چولہا کبھی بجھے گا نہیں، پکی گل، اور اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ آئیے ایک بات سمجھو، کھلانے والا ہو سکتا ہے ابھی کروڑ پتی نہ بن سکے، لیکن برکت اس کے پاس ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اب برکت کیا ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں برکت کا مطلب ہے بہت سارا، نہیں، برکت میں کثرت نہیں ہے۔ اس لیے صوفی برکت علی صاحب نے فرمایا اپنا قول، دوسرا قول سنو، فرماتے ہیں کبھی خدا سے کثرت نہ مانگنا، جب بھی مانگنا تو برکت مانگنا۔ ہم برکت کی ہوتی ہے، میں کوئی بحث کرنے کی بجائے نا کہ جھٹکا جملہ کروں، برکت یہ ہوتی ہے کہ جمع بھی نہ ہوئے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، جمع بھی نہ ہوئے، کہ تھوڑ بھی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ جمع بھی نہ ہوئے، تھوڑ بھی نہ ہوئے۔ خدا کی قسم جو برکت والا ہوتا ہے نا، کھلانے والا ہوتا ہے، کھلانے والا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے رات کے کھانے کے بعد اس کے گھر میں ایک لقمہ بھی نہ ہو، مگر صبح ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی، خود مولا کو خیرت آئے گی کہ بندہ ہو کے کھلا رہا ہے، تمہیں مولا ہو کے کھلا۔ گل سمجھ آئی؟ تو برکت کیا ہوتی ہے کہ جمع بھی، اور میں مثال دیتا ہوں، کسی کی رہائش پہاڑی علاقے میں، اس کے گھر کے سامنے سے چشمہ گزر رہا، گزر رہی ہو تو وہ پانی جمع کرے گا اور پیپے بھرے گا، ٹینکیاں بھرے گا، لوڈ کے مطابق لے لے گا، باقی رکھے گا، باقی پانی کو رکے گا نہیں، جمع بھی جتنی ضرورت ہوگی اتنا، باقی ان کو دی تھوڑ پہ، تو پھر آؤ ادھر سے چشمہ کھلا۔ برکت یہ ہے تو اس چشمے سے رابطہ کر لو، جتنی ضرورت ہو لے لیا جائے، باقی اللہ کے بندوں کو دے دیا جائے۔ کثرت والا ذلیل ہو سکتا ہے، کیا مجھے پہلے بات نہیں ہو رہے؟
کثرت والے بولو مگر برکت والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں راحت آتی ہے، اس کے اندر یقین اتنا ہوتا ہے کہ اس کا انگ انگ مسرور ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے تو بات مکمل کرتا ہوں۔ لاہور میں تھے اشفاق احمد صاحب زاویہ والے، مختلف چینلوں پہ بھی آتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک دن صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلا، پیدل سڑک پہ جا رہا تھا تو ایک بابا جی امرود بیچ رہے ہیں۔ کیا بولو؟ بیدانہ انار میں وہ تو 600 روپے کلو ہے امرود، جڑے اج بھی 40 روپے کلو مل جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ تو بابا کیا بیچ رہا ہے؟ کہتے مجھے امرود اچھے لگے، میں کھڑا ہو گیا تو وہ بھی بابا تھا، میں بھی بابا تھا، سفید بیچ تھا، تو میں نے کہا بابا جی کی ریٹ ہے؟ کی ریٹ ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ریڑھی والا آگے سے پتہ چلا گیا، کہتا بابا ریٹ شیر نہیں پوچھنا ہے، جڑے 2-4 کھانے کھا دے جا، جڑے 2-4 کھانے کھا دے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوں، زندگی کی پہلی بار اتفاق ہوا ہے۔ میں کہا بابا جی تسی امرود بیچ دے ہیں، میرے کو آئی جا رہے؟ کہتے میرا کاروبار ہے، میرا کوئی امروداں کی کوئی منڈی نہیں ہے، ریڑھی ہے نا، ریڑھی ہاتھ سے چلانے والی اونٹ ریڑھی نہیں۔ کہتے میرا کاروبار ہی ہے، میں نے اسی سے بچے پالے ہیں، بچوں کی شادیاں کی ہیں، بچوں کو مکان بنا کے دیے ہیں، بچوں کو زمینیں لے کے دیے ہیں، وہ سارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، میں خود یہی کام کر رہا ہوں۔ کہتے بابا جی پھر ایسا کہ مطلب کہ کھاتے جا، تو کہتا بابا تو پہلا دن نہیں آیا، کئی آگے دکھا کے چلے گئے نہیں کہ میں بیچتا نہیں جاتے، شام میں جو میں حساب کرتا ہے نا تو میری اصل پیسے بھی پورے ہوتے تھے، نفع بھی بڑا سارا۔ یار یہ ایک نظام ہے، مولا نظام ہے، اگر ہمیں یقین نہیں اسی وجہ سے حرام کھا کے نا بدیاتیاں کر کے جھوٹ بول کے اندر سے کمزور ہو گئے، اور جڑا اندروں کمزور ہو گئے نا وہ اکھی دیکھا بھی یقین نہیں آتا، غیب پہ بھی یقین آتا، ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے بن رہا ہو خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین، اور دکان پہ آ کے پتہ کیا کہتے ہیں یار سچ بولے پوری نہیں پہنتی، سچ بولے اس کا معنی یہ اندر جھوٹ بول دیا ہے، مولا کی خوشامد کر کے آئے اور لوگوں کو بتا کے آئے کہ میں بڑا مذہبی ہوں، بڑا نمازی ہوں، یقین تو ہے ہی نہیں۔ مولا کو سجدے نہیں اچھے لگتے، مولا کو یقین اچھا لگتا ہے۔ وہ امرود کھلا بھی رہا ہے، بیچ بھی رہا ہے، اور بچوں کو پال بھی رہا ہے، تو کھلانے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو یاد رکھیں مولا کی طبیعت بھی دینے کی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی کیا ہو، بولیں یہ سود کھانے والے کے ساتھ مولا کیا کرتا ہے؟ اعلان بولو، اچھا بھائی مشرک کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا، کافر کے ساتھ اعلان جنگ، شرابی کے ساتھ اعلان جنگ، سمجھ آ رہی ہے؟ اب بولو بے نمازی کے ساتھ اعلان جنگ کس کے ساتھ کیا؟ سود خور، سود کھانے والے کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ اعلان جنگ جو ہے، بات سمجھ لو، یہ جو سود کھاتا ہے نا، سود کھاتا ہے، اس کا مزاج پھر دینے والا رہتا ہی نہیں، یہ کل سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مزاج کیا بنا رہتا ہے؟ اسے تو کسی کی غربت دے کر بھی ترس، کسی کی مجبوری دے کر بھی ترس، بندے مار دیتے، بندے مار دیتے، بس مجھے ملنا چاہیے، اس کا مزاج کیا بن جاتا ہے؟ اور مولا کا مزاج کیا ہے؟ جہاں مزاج ٹکرائیں گے وہاں جنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مولا تجھ سے جنگ کر رہا ہو اور تو امید رکھے کہ مولا مجھے وقت دے گا، نہیں، تو امید رکھے کہ مولا میری قسمت بدل دے گا، مجھ پہ کرم ہو جائے گا، نہیں، مولا نے کہا میں سب کی قسمت
قسمت بدل دوں گا، مشرک کی بدل دوں گا، کافر کی بدل دوں گا، گنہگار کی بدل دوں گا، شرابی زانی کی بدل دوں گا، مگر سود کھانے والے کے ساتھ تو میرا اعلان جنگ ہے کہ میرے بندوں پہ ظلم کر رہا ہے، میں اس پہ رحم کیوں کروں؟ میں تو اس پہ رحم کرتا ہوں جو میرے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ اس لیے بھوکا رہ لینا مگر کبھی سود چپ کر، کبھی سود نہ کھانا، بولو نا، کبھی سود نہ کھانا۔ مولا سے عہد کر لو کہ مولا جیسا بھی ہے نا میں نے یہ حرام نہیں کرنا، مولا غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، پر اس پہ یقین تو ہونا۔ کسی سود کی گل کرتے ہو، علی کی گل سن لو، علی کہنا سوکھا ہے ورنہ بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں نا بڑا چنگا لگ رہا ہے علی والا، سونا لگ رہا ہے، علی والا ہوگا کون ہے؟ وہ میں تو جب کہ نل لگانے والا علی والا نہیں۔ علی بازار میں جا رہے تھے، ایک بندہ مچھلی بیچ رہا تھا، علی کھڑے ہو گئے، مچھلیاں دیکھی، دیکھنے کے بعد چڑھ پڑے، خریدی نہیں۔ تو اس نے کہا علی لی نہیں آتی؟ علی نے کہا اس وقت پیسے نہیں، اس وقت پیسے نہیں، پھر پیسے آئیں گے تو پھر لے لیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پیسے مانگے تھا، میں آپ ادھار لے جاؤ، جب پیسے آئے دے دینا، وہ ادھار دینے کو خود تیار ہے، سانوں کو دے رہی ہیں، اب بولو نہیں، علی والے بنو۔ علی کا جواب سنو، علی نے کہا میں نے تجھ سے جو ادھار کرنا ہے تو اپنے پیٹ سے نہ ادھار کرنا، یہ ہے علی والا۔ علی نے کہا کچھ بھی ہو جائے ادھار بولو، ہم پہلے سود دیتے ہیں، لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، پھر جانے ہیں پیرا دو، مجھے ٹینشن بڑھتی ہے، ہم تبھی اس کی کریں، بولو نا۔ بنجر زمین میں جتنا مرضی بیجنا دو ہوتا کچھ نہیں، تو جو کھانے والا ہو گیا، لوٹنے والا ہو گیا، وہ تو بنجر ہو گیا، وہاں کوئی کبھی اثر نہیں کرے گا۔ حلال کھا، حلال کھا کے پھر جو مانگے گا مولا تجھے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ دو قول میں سناتے تھے، ایک غوث پاک کا قول کہ خدا کو پانے کا سب سے چھوٹا راستہ کیا ہے، اور بولو کھانا، اور صوفی کرتے صاحب کا قول کیا ہے، کبھی کثرت کیا مانگنا، کیا مانگنا، اگر کثرت میں مثال دے رہا ہوں، اگر کثرت اچھی ہوتی تو پھر حضور کے کلمے نہ ہوتے، بولو علی کے کلمے نہ ہوتے، جس کے کہنے پہ پہاڑ سونے کے بن کے چلنے لگے، اس کے گھر میں فاقہ ہے، وہ رات کو گھر صاف کر کے سوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ کثرت میں کمال نہیں ہے، برکت میں کمال ہے۔ یہی رستہ مازال کثرت سے آتی ہے۔ تو حضرات محترم، ولیوں کی سنگت قائم رکھیں۔ آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے، ایمان اسی کا بچتا ہے جو ولیوں کے قدموں سے لگتا ہے اور ولیوں کے دامن کو پکڑتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہم سب کو اپنے پیاروں سے پیار کرنے، ادب کرنے، احترام کرنے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔